أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، ان سے بات بیان کی ہے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں سے یہ بات بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے رب کی طرف، رب کے راستے کی طرف یعنی دین اسلام کی طرف حکمت کے ساتھ بولا، حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دو۔ ادعو کے اندر یہ لفظ پایا جاتا ہے کہ ہمیشہ دعوت دیتا رہے، ہمیشہ لوگوں کو بلاتا رہے دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف۔ کیسے بلانا ہے؟ حکمت کے ساتھ۔ حکمت کہتے ہیں محترم بھائیو ایسی پختہ اور لاجواب دلیل کے سننے والا لاجواب ہو جائے، جو عین حق کے مطابق ہو، جس میں کوئی غلطی نہ ہو، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ یعنی پختہ اور یقینی دلیل کے ساتھ بات کی جائے تاکہ سننے والا جو ہے وہ لازمی طور پر مطمئن ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ انا کے اوپر آ جائے، ہٹ درمی کے اوپر آ جائے، یہ الگ بات ہے، لیکن بات ایسی ہو کہ اگلے کے دل کے اندر گھر کر جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ حق ہے۔ اس کو حکمت کہتے ہیں، یعنی دلیل کے ساتھ، پختہ دلیل کے ساتھ بات کرنا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دینی ہے، تو اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دینی ہے۔ اچھی نصیحت سے مراد یہ ہے کہ انسان ایسی بات کرے جو دوسرے کے یعنی مخاطب کے دل کو نیکی کے عمل کے لیے نرم کر دے، یعنی اس کو ابھارے، اس کو ترغیب دے، یا پھر بدی کے خلاف اس کے دل کو ابھارے کہ وہ بدی کے خلاف ہو جائے، برائی کے خلاف ہو جائے۔ اس انداز کے ساتھ عمل کیا جائے، اس انداز کے ساتھ نصیحت کی جائے کہ دوسرے کا دل نرم ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نصیحت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ چوٹے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے کہ یہ مجھے نصیحت کر رہا ہے یا میرے اوپر تان زنی کر رہا ہے، میرے اوپر تنقید کر رہا ہے۔ تو دیکھیں میرے محترم بھائیوں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کس طرح فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایسی نصیحت کرنی ہے کہ جو دوسرے کے دل کو نیکی کے عمل کے لیے نرم کر دے، اس کے اندر نرمی پیدا ہو۔ ہم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے اندر سختی پیدا ہو رہی ہوتی، وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ آپ ان سے بحث کریں لیکن بحث کا طریقہ بڑا خوبصورت ہو۔ یعنی اگر جھگڑے کی نوبت آ جائے، بحث و تکرار کی نوبت آ جائے، تو آپ نے اس انداز سے بحث کرنی ہے جو دوسرے مخاطب سے یعنی دوسرے فریق سے بہترین ہو۔ یعنی گالی گلوچ والا جھگڑا نہیں کرنا، بحث و تکرار والا، لڑائی جھگڑے والا ایسی بات نہیں کرنی، بلکہ اگر جھگڑے کی نوبت آ جائے تو ایسا جھگڑا کرنا ہے کہ اگلا بندہ لاجواب ہو۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم پیچھے پڑھ کے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے ساتھ جھگڑا کیا تھا، جھگڑا ہو رہا تھا بادشاہ کے دربار میں، وہ بڑی دلیلیں دے رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی دلیل دی کہ وہ بندہ لاجواب ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ میں رب ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو رب ہے نا، میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال۔ وہ وہاں پر لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا، بحث و تکرار چل پڑی، کس نے یہ کام کیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بڑی بحث چلی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ وہ لاجواب ہو گئے۔ فرمایا جو بڑا بت ہے اس سے پوچھ لو۔ اب ان کو پتا تھا کہ وہ بولتا نہیں، وہ کلام نہیں کرتا،
وہ اندر سے بھی لاجواب ہوگا کہ یہ کیسے بت ہیں جو نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ ہمیں بتا ہی سکتے ہیں کہ ہمیں کس نے برباد کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جھگڑا بھی کرنا ہے تو دلیل کے ساتھ کرنا ہے، یقین کے ساتھ اور پختہ دلیل کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے کہ اگلا بندہ لاجواب ہو جائے، لیکن جھگڑے میں گالی گلوچ یا تان زنی یا تنقید کو ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ اور اگلی جو بات ہے میرے محترم بھائیوں یہ سمجھنے والی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، جو گمراہ ہو چکا ہے، جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو چکا ہے، اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُقْتَدِينَ، اور جو ہدایت پانے والے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ، اس آیت سے ایک فائدہ تو یہ حاصل ہو رہا ہے کہ کسی کے ایمان نہ لانے کے اوپر اس کو دعوت کا عمل چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے وہ ان خوش نصیبوں کے اندر ہو جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ بعض دفعہ انسان گھبرا جاتا ہے کہ ان کو تو دعوت دے رہے ہیں یہ نہیں مانیں گے، اتنی دیر سے آپ دعوت دے رہے ہیں یہ نہیں مانیں گے۔ میرے محترم بھائیوں یہ تقاضا ہے ہی نہیں کہ مانے یا نہ مانے، اللہ کے نبی سے بھی یہی تقاضا تھا، تمام نبیوں سے بھی یہی تقاضا ہے، اور رہتی دنیا تک ہر جو داعی ہے اس سے بھی یہی تقاضا ہے کہ تو نے دعوت دینی ہے، دعوت دینی، اور دعوت کے اندر یہ نہیں سمجھنا کہ یہ نہیں مانے گے، نہیں میرے محترم بھائیوں، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں ہدایت پانے والے، کہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، ممکن ہے اللہ ان کے لیے راستے کھول دے۔ اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ دیکھیں کافر بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو گمراہ کہتے ہیں، وہ بھی مکے والے بھی کہا کرتے تھے کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں، جو نبی کے طریقے پہ آ رہے ہیں یہ صابی ہو چکے ہیں، یہ بے دین ہو چکے ہیں۔ تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ حقیقت اصل گمراہ کون ہے یا اصل میں بھٹکا ہوا کون ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، یعنی اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ جواب دے۔ تو میرے محترم بھائیوں اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ انسان ہمیشہ بات کرے، تنقید کے طور پر یا کسی کو لیتے ہوئے اس کے تقدس کو، اس کے احترام کو مطلب اس کو برباد نہیں کرنا، بلکہ پوری حکمت کے ساتھ، پختہ دلیل کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور جھگڑے کی اگر نوبت آ جائے تو گالی گلوچ والا جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ احسن طریقے کے ساتھ، بڑے پیارے طریقے کے ساتھ ایسی بات کرنی ہے کہ جو مخاطب کے دل کے اندر اتر جائے اور وہ لاجواب ہو جائے۔ اگر ایسا علم نہیں ہے میرے محترم بھائیوں تو جھگڑے سے گریز کرنا چاہیے، بحث سے بچنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بحث میں انسان ایسی ذہن سے دل سے بات نکال بیٹھتا ہے کہ جو اللہ کو بہت بری لگتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ اس قرآن کا فہم ہمارے لیے آسان فرمائے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔